خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا توفیق ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا فرمایا اور ایک عظیم عبادت کے لیے اکٹھا فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنی سیرت ہے یا جتنی بایوگرافی ہے، سب سے مکمل اور کامل بایوگرافی اگر کسی کی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، انبیاء بھی آئے، لیکن ان انبیاء میں سے کسی کی سیرت اتنی زبردست طریقے سے محفوظ نہیں کی گئی جتنی زبردست طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا۔ سیرت مانے ان کے زندگی کے حالات کو محفوظ کیا، حفاظت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ ہم کو کیسے ملے گا؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہم آئیڈیل کیسے بنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بولیے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، اگر نہیں جانیں گے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، گھر میں آپ کے تعلقات کیسے تھے، باہر بازار میں آپ کے تعلقات کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے، انسان کی زندگی میں یہ ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ وہ اپنے سے کسی بڑے آدمی کو فالو کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا، نام دیکھیے گا، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا اولئک الذین ھدی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ یہ 18 انبیاء، اسماعیل، ابراہیم، یوسف، یونس، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے گزرا، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان انبیاء کے زندگی کو آئیڈیل بنائیے اور ان کو فالو کیجئے، ان کو
فالو کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ بولیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انبیاء کو فالو کیجئے۔ اور ہم کو کیا حکم دیا؟ ہم کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب فالو کریں گے؟ کب فالو کریں گے؟ جب ہم آپ کو جانیں گے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم کیسے فالو کریں گے؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، کبھی کوئی بال بڑھا لیتا ہے، کوئی کرکٹر یا کوئی اور، تو کرکٹ کے جو دیوانے لوگ ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بلا سوچے سمجھے اپنا بال بڑھا لیتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کلر کا کپڑا پہن کر کے آتا ہے، کسی ڈیزائن کا کپڑا پہن کر کے آتا ہے، تو نوجوان عام طور پہ اسی کپڑے کو پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ان سے محبت ہے۔ اور ہم کو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے۔ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہم سب مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے بولیے، انشاءاللہ مومن ہیں۔ اب ہمارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب ہم مکمل طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اپنی زندگی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، تنہائی میں، مجلس میں، محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا، تب جا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچ کر سکیں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں جہاں دنیا کیا ہو گئی ہے؟ بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ اسکول کالج سے آدمی کو اتنا فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنا کیا کرے؟ دین کے بارے میں کچھ جانے۔ آپ لوگ اسکول سے پڑھ کر آتے ہوں گے، گھر میں اپنا ہوم ورک کرتے ہوں گے، اور ہوم ورک کرنے کے بعد جو تھوڑا سا وقت بچتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھنے میں، کوئی موبائل دیکھنے میں، کوئی فیس بک چلانے میں، کوئی دوستوں سے چیٹ کرنے میں، کچھ کرنے میں گزار دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، صحیح صحیح بولیے، بولیے، ایسا ہی ہے نا؟ کسی کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا قرآن مجید کے بارے میں جان سکے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے، اور اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے کمیٹی اور اس کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کیجئے کہ ایک فرصت 8 دن کی 10 دن کی ہم کو اور آپ کو ملی تھی۔ اسکول کالج بند ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں، تو ہمارے لیے اس کورس کا انتظام کیا گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر اس نعمت کی ہم نے آپ نے قدر نہیں کی، یعنی ایک آدمی آج آیا پھر کل نہیں آیا، کتاب آج لے کر کے چلا گیا، گھر میں بند کر کے رکھ دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سب انتظام تھا، ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی سیکھنے کی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں نہیں سیکھی؟ تو اس وقت کوئی جواب ہوگا؟ بولیے۔ لہذا ہم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ قاعدہ قانون بھی آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو ہے اسکول اور کالج کے طلبہ کے لیے خاص طور پہ ہے یہ کمپٹیشن۔ اس کتاب میں جو کچھ پڑھائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، پورا حرف بحرف آپ کو یاد کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کر کے گئے اور چلے گئے، کیونکہ ہم ایگزام لیں گے، اور ایگزام میں ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بھی، یہ دونوں مطلوب ہے۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ کوئی آدمی کتاب لے کے اپنے گھر چلا گیا وہاں سے رٹ کر کے آ جائے گا، نہیں۔ سوال میں کچھ سوال ایسے بھی رہیں گے، 100 نمبر کے سوال رہیں گے، 100 نمبر میں کچھ سوال ایسے بھی رہیں گے جو آپ کے کتاب میں نہیں ہے لیکن میں یہاں بول رہا ہوں، میں یہاں لکھاؤں رہا ہوں بورڈ میں، وہ سوال بھی میں پوچھوں گا۔ اس لیے کلاس میں حاضر ہونا ضروری ہے، اور ہم روز یہاں حاضری لیں گے۔ اگر ایک آدمی کی 6 دنوں کے اندر میں کم سے کم 5 دن کی حاضری نہیں ہے
6 دن کا کورس ہے ہمارا، 5 دن کی حاضری نہیں ہے تو اس آدمی کو شرکت کی اجازت نہیں ملے گی، الا یہ کہ وہ آدمی کوئی عذر لا کر کے پیش کرے کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی تھی اور جس کے وجہ سے اب کمیٹی پھر فیصلہ کرے گی کہ آپ کو رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قاعدہ قانون ہے، ہم قاعدہ قانون آپ کو سمجھا دے رہے ہیں پورے طریقے سے۔ یعنی یہ مت سوچئے گا کہ آج آ گئے کتاب لے کر چلے گئے اور پھر کل سے پھر سیدھے ایگزام میں آئیں گے اور پرائز مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ ہم ڈیلی یہاں پہ حاضری لیں گے، باہر میں یہ رہے گا اور اس حاضری میں آپ کو دستخط کر کے جانا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں الحمدللہ ہماری اور آپ کے رغبت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اصحاب خیر کو ان لوگوں نے کچھ پیسے کا بھی انتظام کیا ہے، جیسے فرسٹ پرائز 10,000 روپے، سیکنڈ میں 7,500 روپے اور تھرڈ میں 5,000 روپے ہے۔ تو ہم جو یہاں آئیں تو پرائز کے حصول کے لیے نہیں آئیں، پرائز وہ ثانوی چیز ہے۔ 10,000 روپے کتنا دن چلے گا؟ 4 دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلے جائیے، اچھے ہوٹل میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لیجئے، 10,000 نکل جائے گا، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اصل پرائز کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیے، اخلاص دل کے اندر رکھیے، نیت کو خالص کیجئے کہ ہم آ کے اللہ کی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، ہم کو اللہ سے ثواب چاہیے بس، اور اللہ کا وہ باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کا جو ثواب آپ کو ملنے والا ہے وہ 10,000 روپے 1 منٹ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس کو وہ آپ کے جیب میں باقی نہیں رہے گا، لیکن آخرت کا جو ثواب ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اور کوئی بھی عبادت ہماری اسی وقت قبول ہوگی، آپ لوگ طلباء ہیں غور سے سنیے، اسی وقت قبول ہوگی جب ہم عبادت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عبادت کریں گے۔ پرائز لینے کے لیے مت پڑھیے، اس لیے کہ اگر پرائز لینے کے لیے پڑھیے گا تو پرائز لینے کے بعد یہ کتاب بند کر کے آپ اپنے گھر میں رکھ دیجیے گا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد وہ نہیں ہے، مقصد اصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، چچا کے ساتھ کیسا تعلق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طرح سے رہتے تھے، دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا، یہ سب ہم جانیں۔ آج ہم لوگ جو دین اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ہم کو فری میں ملا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، فری مل گیا۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ دین کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھیے۔ اب آپ کی اس کتاب میں پڑھیے گا کہ ایک صحابی ایسے تھے کہ جو اسلام لائے تو ان کے چچا نے اس کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے جو اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور ان کی اہلیہ تھی، تینوں کو لے کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ سسرال والے آئے، کہا یہ بچی میری ہے، اس کو دو، تم کو جانا ہے تو تم اکیلے چلے جاؤ۔ بچی لے لیا، یعنی اہلیہ کو لے لیا، بیوی کو لے لیا۔ اب بیوی اور بچی رہ گئے یہاں، یہ چلے گئے مدینہ۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والے آئے اور کہا کہ یہ بچی تو میری ہے، بچی مجھے دو۔ بچی الگ، ماں الگ، باپ الگ، تینوں الگ۔ کیسے خاندان ٹوٹ گیا دیکھیے، ایک ساتھ مل جل کر کے رہ رہے تھے سب لوگ، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے ان کو کیا سزا دی لوگوں نے؟ تینوں گھرانے کو الگ کر دیا۔ اب بتائیے، ماں الگ تڑپ رہی ہے بچی کے لیے، باپ الگ تڑپ رہا ہے بچی کے لیے۔ ہم لوگ، آپ کوئی ہوتے تو ایسا برداشت کر سکتے تھے؟ جب یہ چیزوں کو ہم لوگ پڑھیں گے تب اس سے ہماری زندگی کے اندر اسلام کی قیمت، اسلام کی اہمیت، ایمان کی قیمت، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے، ایمان لٹانے کا سامان پورے دنیا میں موجود ہے۔ آپ لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے دنیا کے ماحول کے بارے میں۔ ایمان بچانے کا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور اللہ کے واسطے اس موقع کی قدر کیجئے، اور یہاں بیٹھ کر کے
جو چھٹی کے اوقات ہیں اپنا سارا ایکٹیویٹی بند کر دیجئے، اور بند کرنے کے بعد کتاب لیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے پابندی کے ساتھ، اور اس کتاب کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اور یاد کر کے اتنی کتاب کو یاد کیجئے جتنا اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں، ہے نا؟ روز جس بات کو پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیجئے، تبھی ہم لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو سکیں گے، نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا قاعدہ قانون، اور ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اب بسم اللہ کرتے ہیں، اس کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے نا، یہ کتاب بہت مختصر کتاب ہے، اور مختصر کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سوال اور جواب کے طریقے سے اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سوال اور جواب کے طریقے سے اگر کوئی علم ہونا تو وہ علم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے دماغ میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل امین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا، تاکہ اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، تو اس میں سوال ہے اور پھر اس کے جواب ہیں، تو آپ سوال اور جواب اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں اب کوئی آدمی پڑھنا شروع کیجئے، کتاب کھولیے۔ ہمارا دین، سب سے پہلا جو پیج ہے، سب سے پہلا جو سبق ہے ہمارا دین، اس کو پڑھیے کوئی۔ مائک لے لیجئے، مائک بھی ہے، کون پڑھے گا؟ پیج نمبر بتا دیجئے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ دوسرا ہے، دیکھیے 4 ہمارا دین لکھا ہوگا، دیکھیے، ہاں کچھ بنیادی باتیں۔ چلیے چلیے بسم اللہ۔ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ سوال ہے، بتائیے آپ لوگ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال نمبر 2، اسلام کے کیا معنی ہے؟ اسلام کے کیا معنی ہے؟ پڑھیے اس کے بعد۔ اسلام کے معنی لغت میں فرما برداری کے ساتھ گردن جھکا دینے کے ہیں۔ جی۔ مذہب کی زبان میں اسلامی قانون کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں عقیدہ اور عمل کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ اسلام لغت میں، لغت کے معنی ڈکشنری، لغت کے معنی ڈکشنری، ڈکشنری میں اسلام کہتے ہیں فرما برداری کرنے کو، اوبیڈینٹ ہونے کو، ہے نا؟ فرما برداری کرنے کو، اور فرما برداری کرنے کے ساتھ اپنے گردن کو جھکا کر کے رکھنے کو۔ اور مذہب کی زبان میں اسلام اس قانون کے مجموعے کا نام ہے جس میں عقیدہ مانے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر ایمان، ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ۔ اور عمل کے معنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نیکی کرنا، برائی سے رکنا، یہ سب کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو عقیدہ اور عمل کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے اتاری گئی ہیں تاکہ بندے کیا کریں؟ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہاں ایک چیز یہ کیجئے جی، ہم لوگ کیا ہیں؟ بولیے ہم لوگ کیا ہیں؟ اسلام کے ماننے والے ہیں تو کیا ہوئے؟ مسلمان۔ اور مسلمان وہ ہے، غور کیجئے، مسلمان وہ ہے جس کی عربی زبان میں
مسلم کہتے ہیں اس اونٹنی کو، اونٹ سمجھتے ہیں، اونٹ معلوم ہے، اونٹ کیمل، اس کیمل کو جس کے ناک میں نکیل لگا دی گئی ہو. اتنا بڑا جانور ہے کیمل، اگر آپ کو دیا جائے آپ اکیلے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اٹھا کے پٹک دے گا آپ کو فوراً وہ. لیکن اگر اس کے ناک میں نکیل لگا دیے تو ایک 2 سال کے بچے کو بھی رسی پکڑا دیجئے، وہ بچہ جدھر چاہے گا اس کو لے کر کے جا سکتا ہے. تو ہم لوگ کیا ہے؟ مسلم ہیں. ہم لوگوں کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اور یہ نکیل کا سرا کہاں ہے؟ رسی اللہ کے پاس. جدھر حکم دے گا ادھر چلنا ہے، اور جدھر روکے گا ادھر رک جانا ہے. ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے یہ کام کریں گے. کائے کو ایسا کیے جی؟ پوچھنے سے نہیں، میرا دل بولا. تو دل بولنے والے سے عمل اگر آدمی کر رہا ہے، دل کا سن کر کے عمل کر رہا ہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے. چلیے، کیا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب کو مان کر کامیابی نہیں مل سکتی؟ دیکھیے یہ سوال ہے، بہت زبردست سوال ہے. آج کل یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سب دھرم ایک ہے، سب مذہب ایک ہے، جتنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا، پوجا پدھتی کا، سب طریقہ وہیں پہنچتا ہے. لوگ یہ پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام کیا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو، یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے میتھڈ کو، کسی دوسرے طریقے کو مان کر کے کامیابی مل سکتی ہے؟ کامیابی دنیا کے اندر بھی اور کامیابی آخرت کے اندر بھی. چلیے جواب دیکھیے. اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو مان کر کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو مان کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی. چلیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی ہے. جی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس دین کو قبول کرے گا وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ابھی ہم لوگ مارکیٹ میں کچھ 4 سال 5 سال پہلے نوٹ چل رہا تھا نا، 1000 روپے کا، 500 روپے کا پرانا نوٹ چل رہا تھا. نہیں بولیے بھائی، ہاں نہ بولیے. آپ لوگ سب دیکھے ہیں. اب اگر کسی کے پاس وہ نوٹ ہوگا 1000 روپے کا، 500 روپے کا پرانا والا، لے کر کے مارکیٹ سے کچھ خرید سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں خرید سکتا ہے بھائی؟ اس کو بین کر دیا. اس کا ویلیو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو گیا. ویسے ہی اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام سے پہلے جتنے مذہب ہیں وہ سب کا ویلیو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم عیسائی بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، اسکول کالج میں یہ سب سکھایا جاتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تم عیسائی رہو، کوئی یہودی رہے، کوئی اور دھرم کو ماننے والا رہے، کوئی اور دھرم کو ماننے والا رہے، سب برابر ہے. اسلام کی نظر میں سب برابر نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول مانے ویلڈ، قابل قبول مانے ویلڈ. ویلڈ دین کون ہے؟ بولیے. صرف اسلام. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اب لے کر کے جائے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو آج آپ کسی دکاندار کے پاس 1000 کا پرانا والا نوٹ لے کر جائیے گا، یا 500 روپے کا پرانا والا نوٹ لے کر کے جائیے گا. 1 روپے کا چاکلیٹ تک آپ کو، ٹافی تک بھی بازار والے آپ کو، دکاندار نہیں دے گا. وہ فری میں دے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ پیسہ لے کر کے آپ کو نہیں دے گا. آپ ایک سوٹ کیس، ایک بریف کیس 1000 کا نوٹ لا کے راستے میں گرا دیجئے، کوئی نہیں اٹھائے گا. اٹھائے گا وہ؟ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ ان ویلڈ ہے وہ، نہیں چلے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے پرانے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. کوئی بھی ٹیچر بولے، کوئی بھی استاذ بولے، کوئی بھی بولے، ہم کو کسی کی بات نہیں ماننی. کس کی ماننی ہے؟
اللہ کی بات ماننی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دین کے آ جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ انویلڈ ہو گئے. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت خریدے تو اس کو ویلڈ دین لے کر کے جانا پڑے گا، اس نوٹ کو لے کر کے جانا پڑے گا جو اللہ کے پاس ویلڈ ہے. اور اللہ کے پاس کون سا نوٹ ویلڈ ہے؟ اسلام کا چیک جس کے پاس ہے، جس میں عمل ہے. خالی اسلام لے کے جانے سے نہیں ہوگا، اس میں عمل چاہیے، عقیدہ چاہیے، اللہ پر ایمان، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نماز ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی اگر طاقت ہے تو زکوٰۃ ہونی چاہیے، روزہ ہونا چاہیے، حج کی اگر طاقت ہے تو حج ہونی چاہیے، نیکی اور بھلائی ہونی چاہیے، برائی سے آدمی کو بچنا چاہیے. تب جا کر کے وہ دین کیا ہوگا؟ مکمل دین ہوگا اور ویلڈ دین ہوگا. اور اگر روپیہ تو ہے آپ کے پاس، 500 روپیہ ویلڈ روپیہ ہے، لیکن کیا ہے؟ کترا ہوا ہے، سائڈ سے چوہا کھایا ہوا ہے، نماز نہیں ہے. اسی پیسے میں پیسہ ہے لیکن کیا ہے؟ نماز غائب ہے، روزہ غائب ہے. تو کیا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا ہوا ہے؟ کٹ لگا ہوا ہے. کٹ لگا ہوا نوٹ چلے گا؟ بولیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں چلے گا. چلیے. اور فرمایا جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا جی، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. اسلام کے سوا کوئی اور دین، چاہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی میتھڈ ہو، اگر اسلام کے علاوہ کوئی چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ انویلڈ ہے، ناقابل قبول ہے. چلیے. اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان کہتے ہیں جی پلرز کو. ارکان مانے پلرز. کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پلرز کی. اگر پلرز نہیں ہوئے تو بلڈنگ کیا ہوگا؟ بلڈنگ کیا ہوگی؟ گر جائے گی، مضبوط نہیں ہوگی. تھوڑا سا زلزلہ آئے گا، جھٹکا آئے گا، گر جائے گی. اور اگر پلرز نہیں ہے مضبوط، بیسمنٹ آپ نے مضبوط نہیں بنایا ہے تو آپ فلورنگ اس کے اوپر نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے. ایک ہی دھابا بنے گا اور اس کے بعد آپ کا معاملہ تمام. جیسے پرانے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے، اس میں پلر وغیرہ نہیں ہوتے تھے. چلیے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ یعنی اسلام کے فنڈامنٹل پیلرز کیا ہیں یہ بتا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو جو بات بھاری ہے اردو میں اس کو ہم انگریزی میں بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. چلیے. اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں. ہاں. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندہ اور رسول ضرور بولیے گا، صرف رسول ہیں بولنے سے نہیں ہوگا کام. اللہ کے بندے بھی ہیں اور کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں. چلیے. نمبر 2، صلاۃ قائم کرنا. ہاں، نماز قائم کرنا. نماز دن بھر میں کتنا ہے؟ کون کون نام بتائیے جلدی جلدی. مغرب، عشاء. آج کون کون آپ لوگوں میں سے 5 وقت کی نماز پڑھیں ذرا بتائیے. فجر سے باقی لوگ؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں. آج سے پڑھیے گا، پوری نماز پڑھیے. چلیے. اب دیکھیے، یہ اللہ کا جو دین ہے نا، اگر اللہ رب العالمین کے دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دین اس دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہوگا جس دل میں اللہ کی نافرمانی ہو. یہ جان لیجئے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی. کس بات کی شکایت کی؟ کہ میں جو چیز یاد کرتا ہوں مجھ کو یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں. جو آج یاد کرتا ہوں کل بھول جاتا ہوں. تو امام شافعی کے استاد نے کہا
کہ شکوت الی وقی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وقی سے اپنے خرابی حفظ کی، یعنی میرا میموری ٹھیک نہیں ہے، یہ شکایت کی۔ تو ان کے استاذ نے کیا کہا؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے کہا کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ کیوں برائی کو چھوڑو؟ کہا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُورٍ إِلَٰهِ، اس لیے کہ نور، یہ علم اللہ رب العالمین کی نور میں سے ایک نور ہے۔ لا يعطى علیہ لعاصی، اور اللہ رب العالمین اپنا نور کسی نافرمان آدمی کو نہیں دیتا ہے، کسی نافرمان آدمی کو نہیں دیتا ہے۔ تو سیرت پڑھنا اگر چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ محفوظ رہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو 5 وقت کے نمازی بنیے آج سے۔ موبائل ہے سب کے پاس، ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں تو ہوگا۔ الارم لگائیے، فجر کے لیے اٹھیے، اور فجر میں نماز ادا کر کے فجر کے بعد کتاب لے کے مسجد میں جائیے، اور وہاں بیٹھ کر کے یاد کیجئے 2 گھنٹہ، دیکھیے آپ کو کیسے کتاب یاد ہو جاتی ہے فوراً۔ چلیے نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہاں، نمبر 4 رمضان کا صوم روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ سب آدمی نہیں ادا کرے گا، جس کے پاس ایک کوانٹیٹی میں مال ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، اور 1 سال گزر گیا، یعنی وہ پیسہ باقی رہا اور 1 سال گزر گیا، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، سب کو نہیں کرنا۔ چلیے، روزہ 12 سال 13 سال کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ چلیے نمبر 5 اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ہاں، استطاعت مانے طاقت اگر اتنی ہے۔ استطاعت میں 2 چیز ہے، ایک یہ سب غور سے یاد رکھیے گا، استطاعت میں 2 چیز ہے، ایک کیا ہے؟ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، اور دوسرا جسم میں طاقت ہونا چاہیے، یہ استطاعت ہے۔ اور اگر لیڈیز ہے، کوئی عورت ہے، تو اس کے لیے ایک تیسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، تب وہ جائے گی حج کرنے کے لیے۔ چلیے، ایمان کیا ہے؟ دل، زبان اور عمل سے کسی بات کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ دل سے، زبان سے اور عمل سے، یعنی دل کے اندر یقین کیا، کیا یقین کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ یقین کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ یقین کیا۔ یقین کرنے کے بعد زبان سے گواہی دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ گواہی دی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، عمل سے اس کی تصدیق کرنا۔ عمل سے مانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد کیا عمل ہمارے اوپر ہے؟ کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا پڑے گا، تب جا کر کے کوئی معاملہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال لیجئے، آپ کے پاس بائک ہے، آپ لوگ بائک میں آئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ بائک میں جو کی ہے اس میں گھاٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ دانت جس کو کہتے ہیں۔ اگر میں کیا کروں، آپ کے بائک کا چابی لے کر کے اس کو گھس کر کے اس کا دانت ختم کر دوں، اس کا جو گھاٹ ہے وہ ختم کر دوں، کیا آپ کی بائک کھلے گی؟ بولیے، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور عمل جو ہے وہ اس کا گھاٹ ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور دوسرے چیزیں، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، وہ کیا ہے؟ اس کا گھاٹ ہے۔ اگر گھاٹ نہیں ہے تو جنت کا تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اسی لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ چلیے، ایمان کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ ہاں، ایمان کے بنیادی ارکان مانے فنڈامنٹل پیلرز، یہ بتا چکے ہیں آپ کو پہلے ہی۔ چلیے، ایمان کے بنیادی ارکان 6 ہیں جی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 بھلی یا بری تقدیر پر ایمان۔ اب دیکھیے، نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کے کتابوں پر ایمان۔ یہاں دیکھیے، نمبر 1 میں اللہ پر ایمان،
ایمان. نمبر 2 میں فرشتوں پر ایمان. اللہ یہ فرشتہ. نمبر 3 کتاب پر ایمان. نمبر 4 رسول پر ایمان. اللہ فرشتہ کتاب لیا رسول کو لا کر دیا. اللہ سے فرشتہ کتاب لیا رسول کو لا کر دیا. یہ اگر یاد کر لیا تو 4 آپ کا یاد ہو گیا. 4 یا اب کتنا بچا؟ 2. کون کون بولیے؟ کتاب وغیرہ سب کچھ پڑھ اڑ لینے کے بعد ہم لوگوں کا کام کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. آخرت پر ایمان. اس کے بعد تقدیر پر ایمان ہے نا. تقدیر پر ایمان. بس ایسے یاد کیجئے, 2 منٹ کے اندر یاد ہو جائے گا. ٹیکنیک سے یاد کیجئے. چلیے. رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین رہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ان میں سے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا جن کا کام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا تھا. رسول سب سچے اور اللہ کے بہت ہی پسندیدہ بندے تھے. جن رسولوں کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ ہمیں ایمان لانا چاہیے, اور جن کے نام نہیں معلوم ان پر بغیر نام کے. یعنی کتنے رسول آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا رسول بھیجا جی؟ 1,24,000 یہ کہتے ہیں لوگ, لیکن یہ کوئی ثابت بات نہیں ہے, یعنی کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. ہر امت میں ایک رسول آیا, یہ ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر امت میں ایک رسول آیا. 25 رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. کتنے رسولوں کا؟ 25. اب ان 25 رسولوں کو ہم نام سے, ان کے اوپر کیا کتاب آئی, نہیں آیا, کس قوم میں بھیجے گئے, انہوں نے دعوت کس طرح سے دی, اپنی زندگی کیسے گزاری, اس تفصیل کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. یہ ایمان لانا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. یہ ماننا پڑے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب ہوئی؟ زبور ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب اتری؟ قرآن مجید, جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ تفصیلی طور پر ایمان ان رسولوں کے اوپر لانا پڑے گا, پوری تفصیل کے ساتھ. اور جن رسولوں کا نام ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ان رسولوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ رب العالمین کے محبوب پسندیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی امت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا. کتنی تعداد تھی یہ تعداد اللہ کو بہتر معلوم ہے. سمجھ گئے؟ چلیں. ہم کس رسول کے امتی ہیں؟ جی, ہم آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور یہ بہت بڑا ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا. جانتے ہیں کیوں نعمت کی بات ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس خوش نصیبی کا احساس کیجئے, اپنے اندر احساس کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پر, 4تھے آسمان پر غالباً. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا میرے بعد دنیا میں ایک نوجوان کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے جس کی امت میرے امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. جس کی امت میرے امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. یہ فخر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. اس فضل کا احساس کبھی کیا ہے ہم لوگوں نے؟
بولیے، یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا احساس کبھی ہوا ہے؟ آج سے پہلے ہوا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 دعا دی تھی، شیور شارٹ 3 دعا، جو بولیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو بولیے 3 دعا میں ہم آپ کی تینوں دعا مان لیں گے، جو بولنا بولیے، ایک دم شیور شارٹ جس کو کہتے ہیں، نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ 3 دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعا دنیا میں مانگ لی اور شیور شارٹ 1 دعا بچا کر کے آخرت کے لیے رکھ لی، اور آخرت کے دن کیا کریں گے؟ امتی کے لیے دعا کریں گے۔ یہ کم بڑی فضیلت کی بات ہے؟ تو ہم کس کے امتی ہیں؟ تو فخر سے کہیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو صرف ایسے بول دینے سے کام ہوگا؟ امتی ہیں تو امتی ہونے کی جھلک ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا جو طریقہ تھا وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے سونے کا، اٹھنے کا، جگنے کا، ہے نا، جو طریقہ تھا وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ طریقہ ہم یہاں پہ سیکھیں گے۔ آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو آپ کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا۔ ہاں، آپ کے دادا نے آپ کا نام، یعنی آپ کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب نے، ابھی نام آئے گا، آگے آئے گا کہ عبد المطلب نے آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ ان کے دادا نے رکھا۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا تھا اور کس نے رکھا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد تھا اور یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا۔ یہ نام آپ کی احمد، یہ نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کی والدہ نے رکھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک نام کیا تھا؟ محمد، اور ایک نام احمد۔ محمد اور احمد۔ محمد نام کس نے رکھا تھا؟ دیکھیے یہی یاد ہو جائے گا آپ کو اگر دھیان سے بیٹھیے گا تو۔ محمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دادا نے رکھا تھا، ان کے دادا نے چوز کیا تھا یہ نام۔ اور احمد یہ کس نے کیا تھا؟ آپ کی والدہ محترمہ نے۔ چلیے۔ محمد اور احمد کے لیے معنی ہے۔ محمد اور احمد کے کیا معنی ہے؟ اس نام کے، دونوں نام کے کیا معنی ہے؟ چلیے۔ محمد اور احمد کے معنی ہے جس کی اس کی خوبیوں کی بنا پر خوب تعریف کی جائے۔ ہاں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے کسی آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ چلیے، پیسہ دے کر کے لوگ تعریف کرواتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی اور طریقہ جانتا ہے ہماری تعریف کرنا، لیکن اس کے اندر اتنی خوبی ہو کہ لوگ اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی تعریف بیان کریں۔ یہ مطلب ہے محمد اور احمد کا، محمد اور احمد کا۔ چلیے۔ خاندان اور وطن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن۔ وطن کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، اور خاندان کس کو کہتے ہیں جی؟ فیملی۔ خاندان مانے فیملی۔ آپ کی فیملی کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کا وطن کیا تھا، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ چلیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی مہینے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بمطابق 22 اپریل 571 صبح صادق فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ دیکھیے کتنا ربیع الاول جی؟ 9 ربیع الاول۔ سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو غلطی میں ہے نا، وہ غلطی بھی پتہ چلتا ہے۔ عید میلاد النبی کی چھٹی آپ لوگ کو کب ملتی ہے؟
کب ملتی ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ اور 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. آپ کا انتقال ہوا کتنا کو؟ 12 ربیع الاول کو. یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا لوگ اس دن ڈھول بجا کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. میلاد منانا یا برتھ ڈے منانا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی برتھ ڈے منائے؟ آپ لوگ اپنے اسکول کالج میں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ بولیے بھائی. بالکل مناتا ہے. اسکول کالج میں چاکلیٹ بھی ملتا ہے، وہ چاکلیٹ کھاتے ہوں گے. حرام ہے، حرام، نہیں کھائیے گا. بتا دے رہے ہیں آپ سے. چاکلیٹ تقسیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کسی کا برتھ ڈے کوئی بچے کا یا لڑکے کا سیلیبریٹ کرتا ہے اسکول والا سب، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ٹافی تقسیم کرتا ہے. یہی سب ہے کلچر. ہم لوگ اپنے کلچر کو بھول گئے، تعلیم کے نام پر دوسروں کے کلچر ہمارے سر کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں بچپنے سے. اب بچپنے سے ہم کو سکھا دیا گیا ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے. بڑا ہو کر کے جب ہمارا بال بچہ ہوگا تو ہم اس کے نام پہ کیک لا کر کے کھلائیں گے، بانٹیں گے کہ نہیں بانٹیں گے؟ استغفر اللہ، ایسا کام نہیں کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے جی؟ بولیے، زور سے بولیے. 9 ربیع الاول، تاکہ یاد ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ 9 ربیع الاول. انگریزی کی کتنی تاریخ تھی؟ 22 اپریل، ہے نا؟ یا 22/4 اور کتنا ہے 500؟ ہاں 571. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہے، یاد کیجئے. اگر ہم سوال میں آپ کو لکھ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 571 کو ہوئی تھی، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. یہ دماغ میں رکھیے گا. یہ کوسچن آؤٹ کر دے رہے ہیں، ہم بتا دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اس طرح کا آئے گا کوسچن، اسی لیے بہت دماغ لگا کے پڑھیے گا. ذرا سا اگر بھٹکے تو لٹکے، یہ جان لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیے. ہاں، صبح صادق میں، صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ فجر کے نماز کے بعد جب روشنی نکلنے لگتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اب ہم لکھ دیں پورا سب کچھ صحیح لکھیں. 9 ربیع الاول 22/4 571 کو مغرب کے بعد پیدا ہوئے، صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ ہاں، تو یہ سب دماغ لگائیے گا. صبح صادق فجر کے وقت مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں. چلیے. مکہ کہاں ہے؟ مکہ عرب کا ایک شہر ہے. عرب ہمارے ملک ہندوستان سے ٹھیک پشچم کی طرف ہے. مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اور کعبہ مکے میں ہے، اس لیے ہم پشچم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. مکہ کہاں ہے؟ تو جواب ہے مکہ عرب کا ایک شہر ہے نا. اور عرب ہمارے ملک ہندوستان سے ٹھیک پچھم کی طرف ہے. پچھم کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ ویسٹ کو، ہے نا، ویسٹ کو. یہ جو حصہ ہے سامنے کا جدھر ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ویسٹ. ہم ویسٹ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ کعبہ ہے. اور کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ بولیے. مکہ میں ہے. کعبہ مکہ میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. چلیے. کیا عرب ایک ملک کا نام ہے؟ نہیں، عرب ایک ملک کا نام نہیں، بلکہ اس پورے علاقے کو عرب کہا جاتا ہے. ہاں، مطلب یہ کیا ہے؟ کانٹیننٹ ہے. عرب ایک ملک نہیں ہے. جیسے بھارت ایک ملک ہے نا، ویسا عرب ایک ملک نہیں ہے. عرب ایک کانٹیننٹل ہے، اور اس میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، سمجھے نا، یہ سب ملک ہے. دبئی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یہ سب، بحرین ہے، عمان ہے، یمن ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے ملک ہیں. عرب ایک ملک کا نام نہیں بلکہ پورے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کہا جاتا ہے.
جیسے ہم کہیں ایشیا ایک ملک ہے تو ہے کیا؟ ایشیا کیا ہے؟ کانٹیننٹ ہے، اور اس میں بھارت بولیے ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، چائنا ایک کنٹری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ برما ایک کنٹری ہے، اسی طرح سے. چلیے، جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے اس وقت عرب بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا ہے. ہاں، عرب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، عراق ہے نا، دبئی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یہ سب کے سب کس میں ہیں؟ عرب کنٹری میں آتے ہیں. چلیے، مکہ مکرمہ عرب کے کس ملک میں ہے؟ مکہ مکرمہ عرب کے جس ملک میں ہے اسے سعودی عرب کہتے ہیں. سعودی عرب، اسے کیا کہتے ہیں؟ سعودی عرب کہتے ہیں. چلیے، مکہ کو کس نے آباد کیا تھا؟ مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکے کو اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر آباد کیا تھا. بسا کر آباد، مکے کو آباد کس نے کیا تھا؟ یعنی مکہ کیا تھا نا، پہلے وہاں نہ تو پانی، نہ کھانا، نہ کھیتی باڑی، کوئی چیز کا انتظام نہیں تھا، تو وہاں کوئی نہیں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دیں، بسائیں. وہاں جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ رہنے لگے تو ایک قبیلہ جا رہا تھا ادھر سے گھوم کر کے، اس قبیلے کا نام تھا جرہم. کیا نام تھا؟ جرہم. جرہم قبیلے نے اجازت لے کر کے وہاں پہ آبادی اور سکونت اختیار کی، اور اس کے بعد سے یہ مکہ کیا ہوا؟ آباد ہوا، لوگ وہاں بسنے لگے. چلیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے؟ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. نسل سے ہیں. اب اگر یہاں پر میں آپ کو یہ کہوں، سوال میں آپ کو لکھا رہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ تو کیا بولیے گا آپ؟ ہاں کہیے گا تو سوال صحیح ہوگا، لیکن آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسماعیل کی نسل سے ہیں. اس کو دماغ میں رکھیے گا، اس کو دماغ میں رکھیے گا کہ حضرت اسماعیل کے نسل سے. ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قبیلے سے فلاں کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے عدنان کو چنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے میرے کو چنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابراہیم کا ذکر نہیں کیا. اسی لیے یہ جو چونکہ کمپٹیشن ہے نا، تو کمپٹیشن میں آپ کو دماغ حاضر رکھ کر کے کام کرنا پڑے گا. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے برادری کا نام کیا تھا؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا. قریش تھا. آپ کے برادری اور قبیلے کا کیا نام تھا؟ قریش تھا. یہ تو یاد رہے گا نا، ہم کو تو یاد رہے گا. ہاں، چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریش کیوں کہتے تھے؟ ہاں، قریش دراصل فہر بن مالک یا نذر بن کنانہ کا لقب تھا. ہاں، یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے تھے. بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. دیکھیے قریش جو ہے نا، قریش یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا میں سے ایک کا نام تھا فہر بن مالک، یا ایک کا نام تھا نذر بن کنانہ، ہے نا. ان دونوں کا لقب تھا، ان دونوں کا لقب تھا، یعنی پکارنے والا نام تھا. لوگ ان میں سے کسی ایک کو قریش قریش کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. بعد میں چل کر کے یہ کیا ہو گئے؟ ان کے قبیلے اور ان کے خاندان والے قریش کے نام سے مشہور ہو گئے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، بنی ہاشم. چلیے، ہاشم کون تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے اور ان کا اصل نام عمرو تھا. عمرو تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. پردادا مطلب جی
दादा के अब्बा, दादा के दादा नहीं, दादा के अब्बा, दादा के वालिद क्या हुए? हमारे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हुए। हमारे दादा के जो वालिद हुए वो मेरे क्या हुए? परदादा हुए। उनका नाम यानी हाशिम था और असल नाम जो उनका था वो क्या था? आम्र था, आम्र। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा को हाशिम के नाम से क्यों पुकारा जाने लगा? हाशिम, देखिए इनका असल नाम क्या था? आम्र था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादे का असल नाम क्या था? आम्र था। लेकिन वो किस नाम से मशहूर हुए, फेमस हुए? किस नाम से? हाशिम के नाम से फेमस हुए। और फेमस होने की क्या वजह थी वो बता रहे हैं। चलिए, हाशिम बड़े सखी और मेहमान नवाज थे। हाँ, सखी माने खर्च करने वाला, कंजूस नहीं, समझ रहे हैं? बखील आता उसके लिए। मेहमान नवाज थे, खर्च करने वाले थे। चलिए, वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते। हाँ, अरबी में किसी चीज के इस तरह तोड़ने और टुकड़े टुकड़े करने को हाशिम कहते हैं। हश्म कहते हैं, हश्म। हाँ कहते हैं। हाँ इसलिए उनका नाम हाशिम, तोड़ने वाला पड़ गया। जी, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जो थे वो कितना खर्च करने वाले थे। गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए क्या करते थे? गोश्त बना करके, शोरबा बना करके उसमें रोटी तोड़ करके उसको मिला देते थे। ये अरब का खाना होता था उस ज़माने में, और उसको रख देते थे। गुजरने वाला आदमी, ज़रूरतमंद आदमी उसमें से लेता और ले करके अपनी भूख मिटाता और मिटा करके आगे चलते बनता। तो अरब में किसी चीज़ के तोड़ने को हश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हश्म। चूँकि ये रोटी तोड़ करके शोरबा में मिला देते थे, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया। इस वजह से इनका नाम हाशिम पड़ गया। इनका असल नाम क्या था? आम्र था, आम्र। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने अपनी कौम के लिए कौन सी बड़ी खिदमत अंजाम दी थी? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने अपने कौम के लिए, कौम से मुराद कुरैश के लिए कौन सी बड़ी खिदमत अंजाम दी थी? चलिए, कुरैश के लोग तिजारत करते थे। हाँ। हाशिम ने उनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी में शाम के सफर का इंतजाम किया। हाँ, और इसके लिए दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से जमानतें हासिल की। जी, पढ़िए, हो गया? अच्छी बात है। ये देखिए, सीरत पढ़ने का मतलब अभी आपको समझा रहे हैं। सूरह कुरैश किसी को याद है? हाँ, सूरतुल कुरैश क्या है जी? सुनाइए पढ़ के। रहलत शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दावत दी, कहा मैं नबी हूँ, मुझको मानो नबी, मेरे ऊपर ईमान लाओ, मक्का वालों ने इनकार कर दिया, कहा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने जो तिजारत शुरू किया था उसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह कुरैश के अंदर किया है। देखिए, वो तिजारत क्या थी? जब ठंडे का मौसम आता है ना, जाड़े का मौसम, तो मुल्क शाम में, जिसको अभी सीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? सीरिया। अभी 1 साल 2 साल पहले लड़ाई हो रही थी, अभी भी लड़ाई हो रही है। अल्लाह ताला उन लोगों को आफियत सुकून नसीब फरमाए। सीरिया में ठंडी बहुत पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो गर्मी में ये लोग क्या करते थे? तिजारत करके लेकर जाते थे, सामान लेकर सीरिया जाते थे, वहाँ बेच करके आते थे गर्मी में, क्योंकि वहाँ गर्मी में मौसम क्या होता था? अच्छा होता था। और जब ठंडे का मौसम आता था तो यमन में उस वक्त उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो ये लोग ठंडे के मौसम में कहाँ सफ़र करते थे? यमन सफ़र करते थे। तो ये सफ़र का रास्ता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत हाशिम, जिनका नाम आम्र था, उन्होंने शुरू किया था,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کو یاد دلایا سورۃ القریش کے اندر کہ اے قریش کے لوگوں، جاڑے میں تم الگ راستے سے جاتے ہو، گرمی میں الگ راستے سے جاتے ہو، سکون سے تجارت کر رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، یہ پیسہ کمانے کا کس نے تم کو دیا؟ کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو تم کو کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، راستے میں چل کر کے جاتے ہو، کوئی ڈاکو تم کو نہیں چھینتا ہے، کوئی تمہارے مال کو نہیں لیتا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک سیرت نہیں پڑھیے گا تب تک قرآن مجید ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جان لیجئے۔ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم بغیر سیرت کے قرآن مجید پڑھ لیں گے، وہ فالس ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیونکہ آپ بتائیے سورۃ القریش میں جو تذکرہ ہوا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگوں نے تجارت شروع کیا تھا، کس نے شروع کروایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے شروع کیا تھا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کر کے ہم لوگ اپنی دکان کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی لا کر کے دیتا ہے، جاڑے کے لیے الگ انتظام ہے، جاڑے میں گرم پانی کا انتظام ہے، گرمی میں اے سی کا انتظام ہے، نہ ہم کو گرمی لگتی ہے نہ ہم کو ٹھنڈی لگتی ہے، ٹھنڈی لگے تو سویٹر پہن لیتے ہیں، گرمی لگے تو باریک اور پتلا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ ہم کو بھی حکم ہو رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ بولیے، سیرت سے۔ تو درس کیا ملا کہ قریش کے لوگ جو جاڑے میں سفر کرتے تھے ملک یمن کا، اور گرمی میں سفر کرتے تھے ملک شام کا، یہ سفر کس نے شروع کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے، جن کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، سوال نمبر 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاں یہ دیکھیے، اب پردادا کا چیپٹر کلوز، پردادا کا چیپٹر کلوز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام تھا یہ پوچھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ انہوں نے اپنے قوم کے لیے سب سے بڑا کام کیا کیا تھا؟ یہ سوال ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی طرف، چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کس نام سے مشہور تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے اور ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا، اصل دادا، اپنے دادا، وہ کس نام سے مشہور تھے؟ تو کہا وہ عبد المطلب۔ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ عبد مانے بندہ، مطلب مانے مطلب نام تھا، اس کو معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب کا بندہ یعنی عبد المطلب کا غلام یہ کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا وہ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ چلیے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ پر دادا کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا۔ دادا کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ چلیے، شیبہ عبد المطلب کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ ہاں، عبد المطلب کے نام سے کیوں مشہور ہوئے یہ بتا رہے ہیں۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام کی طرف نکلے تو یثرب مدینہ میں ٹھہرے اور وہاں ایک خاتون سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ ٹھہر کر شام چلے گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بچہ 8 سال تک مدینے میں ہی پرورش پاتا رہا۔ 8 برس کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مدینہ جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، اس لیے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے جن کا نام کیا تھا؟ عمرو، اور ان کا لقب کیا تھا؟ ہاشم۔
وہ سفر کر کے تجارت کا سفر کر کے جا رہے تھے کہاں؟ ملک شام. تو مدینہ منورہ میں وہ رکے، یعنی مکہ سے اگر آپ ملک شام جائیے گا، سیریا جائیے گا تو مدینہ آپ کے راستے میں پڑے گا. مدینہ میں انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، شادی کیا، جن کا نام کیا تھا؟ سلمہ تھا. اور اس کے بعد وہ ملک شام چلے گئے. ملک شام میں ان کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. ادھر سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو ایک بچہ ہوا ہے نا، جن کا نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. کیا نام تھا؟ شیبہ. شیبہ اس لیے نام تھا جی کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو اس وقت ان کے سر کے بال سفید تھے. سر کے بال کیا تھے؟ سفید تھے. پتہ یہ چلا کہ بال کا سفید ہو جانا یا کالا ہو جانا یہ جوانی اور بڑھاپے کی علامت نہیں ہے، بلکہ بچہ ایک دن کے بچہ کا بھی بال سفید ہو سکتا ہے. ایک دم سفید بال کے تھے، اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبہ پڑ گیا. بہرحال اب شیبہ وہیں رہنے لگے اپنی ماں سلمہ کے پاس. 8 سال کے بعد ہاشم کے بھائی تھے کون؟ مطلب. کیا نام تھا؟ مطلب. ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں ہے. تو یہ جب سفر کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے پتہ لگایا کون ہے میرے بھائی کا بیٹا، تو کہا یہی ہے شیبہ. اس کو لے کر کے آئے گھوڑے پر یا اونٹ کے اوپر، سامنے بیٹھائے ہوئے تھے، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے جب دیکھا تو سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کے غلام ہیں. تو کہنے لگے عبد المطلب، عبد المطلب. اور یہ نام کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا. اور اصل نام چھپ گیا. اس لیے جس کا جو نام ہے اسی نام سے بلانا چاہیے. اگر دوسرے نام سے بلا رہے ہیں آپ اس کو تو کیا ہوگا؟ دوسرا نام اوپر ہو جائے گا اور اصل نام جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. پھر جب شادی کی کارڈ چھپے گی تبھی لوگ جانیں گے جو اس کا اصل نام کیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا اصل نام کیا تھا. اس لیے جس کا جو اصل نام ہے اسی نام سے اس کو بلانا چاہیے. بس اب اس کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹی بریک ہے آپ لوگوں کے لیے. باہر نکلیے، جن کو ریفریشمنٹ کرنا ہے وہ فارغ ہو جائیں ناشتے وغیرہ سے، چائے وغیرہ سے، اور اس کے بعد پھر آئیے. لیکن 5 منٹ میں آ جائیے گا. پڑھنا بہت ہے، دن بہت کم ہے.